الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو تمام ویورز کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کو خوشیاں اور سکون بھری زندگی عطا فرمائے۔ حالیہ جو حالات ہیں، جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، تو ایران کا جو حال کیا ہے اسرائیل نے، اور جوابی حملہ جو ایران نے کیا ہے، تو جو پہلا حملہ اسرائیل نے کیا ہے تو شیطان کا کام ہوتا ہے شیطانیاں کرنا۔ تو اپنی ساری جتنی بھی میری امت مسلمہ، جتنی بھی میری پوری، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری امت مسلمہ کی طرف سے، اور خود بھی اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں، اور اسرائیل نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کشمیر فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ بہت مطلب جو ہے نا یہ پرانی بات ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کشمیر فتح ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی کیسے فتح ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ تو میں نے کہا جی حضور کیوں نہیں آتی سمجھ؟ تو فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو وہ فرمانے لگے ایک پاسے 313 ایک پاسے کفار دا جمے غفیر لیلا، ایک پاسے 313 ایک پاسے کفار دا جمے غفیر لیلا، آ تینوں ایک کام دی گل دساں، مسلمان ہو جا تے کشمیر لیلا۔ یعنی ان کی وہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر مسلمان کے اندر واقعی وہ جوش و جذبہ ہو جو ایک حقیقی مسلمان کے اندر ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہیں، وہ سارے کے سارے ساری امت مسلمہ کے سامنے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ آج جو ہے نا وہ ہمارا کردار، ہمارا وہ جو ہے نا جی، اور ہماری جو گفتار ہے، وہ جیسے فرمایا نا قرآن پاک کے اندر کہ لیما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ ہم زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اکثر ویلاگز ہمارے جتنے بھی بنائے گئے ہیں اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قول، یعنی زبان سے کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے پھر اس قول کے اوپر عمل پیرا ہو۔ تو بعض لوگوں کے اندر نا یہ بڑی ایک زبردست، ایک میں تو اس کو مصیبت کہوں گا، ایک مصیبت پائی جاتی ہے کہ وہ زبان سے تو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں جھاڑیں گے، بڑے بڑے نعرے لگائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، تو جو حقیقت ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بہت کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا، یعنی کہ ان کے قول و فعل کے اندر جو ہے نا وہ تضاد ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم میں سے یہ چیز ختم ہو جائے
اور جب امت مسلمہ سے یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ ان کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں رہے گا، تو پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ یہ پھر سے وہی جو ہے نا اس کو وہ مقام حاصل ہوگا۔ ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ جی تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو اس طرح تو نہیں، یہ اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ میرے ایک بڑے چاہنے والے، بڑی مطلب جو ہے نا جی، ان سے مجھے بڑی محبت ہے، ان کو انہیں ہم سے پیار ہے اور ہمیں ان سے پیار ہے، وہ سید زادے ہیں۔ تو ان کے پیر و مرشد انڈیا میں رہتے تھے، اکثر پھر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو وہاں وہ اپنے پیر صاحب سے جب ملنے کے لیے جاتے تو پھر وہ وزٹ کرتے دوسرے مختلف علاقوں کا۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ وہاں ایک ہندو پنڈت تھا، تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا، کچھ اس سے بات کرنی تھی۔ تو وہ مجھے بتانے لگے کہ جب میری ان سے مطلب جو جیسے ہوتا ہے نا جی کہ وہ کوئی نہ کوئی آگے بندہ کھڑا ہوتا ہے، سیکٹری سمجھ لیں یا اسسٹنٹ سمجھ لیں، تو اس طرح کا ایک بندہ مثال کے طور پر ان کے جو ہے نا جی کمرے کے باہر کھڑا تھا، تو اس سے بات کی کہ جو ہے نا جی آپ اجازت لیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اندر گئے، انہوں نے کہا جی پاکستان سے جو ہے نا جی ایک سید زادے تشریف لائے ہیں، تو وہ آپ سے جو ہے نا ملنا چاہتے ہیں، تو مسلم ہیں، تو انہوں نے ملاقات کرنی ہے آپ سے۔ تو وہ نا اٹھ کے باہر آ گئے، دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کے جب ان شاہ صاحب کے وہ آمنے سامنے ہوئے نا، تو وہ ان سے ایک انہوں نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس کو حقیقت میں مسلمان کہا جاتا ہے، جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو مسلم ہونے کی جو نشانیاں ہیں، یا جو مسلمان حقیقی مسلم کے اندر جو مطلب اس کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی مسلمان جو ہے، کیا آپ وہ والا حقیقی مسلمان بن چکے ہیں، وہ حقیقی مسلم ہیں آپ؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ کیوں نہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ حقیقت میں جس کو مسلمان کہا جاتا ہے تو میں وہی مسلمان ہوں۔ تو پھر وہ ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے ٹھیک ہے جی، اگر آپ واقعی اصلی والا حقیقی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے بات چیت کر لیتا ہوں، لیکن اگر آپ کے کردار کے اندر کوئی فرق ہے، مثال کے طور پر جو ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے تو اس کے اندر اور آپ کے اس معاملات کے اندر کوئی تضاد ہے، تو پھر آپ مجھ سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یعنی اس شرط پر اس نے ان سے کلام کیا، بات چیت کی کہ آپ ایک حقیقی مسلمان ہیں۔ اب حقیقی مسلم کو اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے ویورز کیا خیال ہے؟ مسلمان کا یہی کام تھا کہ کسی کا دل توڑا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں نا، جا جا وڑدا مندر مسیتاں کدی من اپنے چ وڑیا ہی نہیں، بلے شاہ سدا اڑدیاں پھڑدا جڑا وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ یعنی اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے، پھر ایک جگہ وہ آ کے فرماتے ہیں جی کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ یعنی وہ قلب مومن عرش اللہ والی بات، یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی تھوڑی اس میں وضاحت فرما رہے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، ایک بندہ ایسا ہو جو بہت بڑا اس بات کا دعوے دار ہو کہ میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب پا چکا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہو چکا ہوں، اور پھر وہ کسی مسلمان کا دل توڑتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں میری جو ریسرچ ہے اس کے اندر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا دل دکھاتا ہے، کسی بھی
مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اس دعوے کے اندر کم از کم جھوٹا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب یعنی آپ کامل مومن کی طرف اگر توجہ کریں نا تو امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کامل مومن کب بنوں گا، یعنی جو ایمان کی کسوٹی ہمیں بتائی گئی ہے، تو کیا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل مومن کب بنوں گا؟ تو فرمایا جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے، یہ مجھے کیسے میرے اوپر وضاحت ہوگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنے لگ گیا ہوں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب تو اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگ گیا ہوں؟ فرمایا جب تو ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ عداوت رکھے گا، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا، یعنی ان کی راہ پر چلے گا۔ اب اگر اس بات کے اندر مطلب تھوڑا اس بات کو میں کھول دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہو، اور میرے خیال میں امت مسلمہ کے دل کے اندر سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ لوگ تولنے لگ جاتے ہیں جی کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے یا اللہ کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی واطیع اللہ واطیع الرسول یہ حکم آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اب ہر مسلمان امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہے۔ میں مطلب نا وہ سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ماننے والا ہوں، اور میرا کوئی ایسا ذہن نہیں ہے وہ کہ میرا ایسے اس فرقے سے تعلق ہے یا میرا اس فرقے سے تعلق ہے۔ بھائی ہم تو سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، یہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، اپنا خیال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا کہ وہ بندے کو کیا کچھ عطا کر دیتی ہے یا کیا اس کو محبت ملتی ہے یا کیا اس کا سسٹم ہوتا ہے، یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا یہ گزارش پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام میں سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ پھر کچھ ایسے مقامات آتے ہیں، اب امام الانبیاء علیہ السلام نے جہاد کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن جہاد کہاں کہاں اور کس کس وقت کیا گیا کہ اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کا کچھ طریقہ کار ہے، یعنی کیا ہے جی کہ ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ہر مذہب ہر فرقہ اس چیز کے بارے میں توجہ دلاتا ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، یعنی وہ کسی بھی مذہب سے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یا آپ جو مسلمانوں کے اندر جو فرقے بن چکے ہیں ان کے اندر بھی آ جائیے، تو ہر بندہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف ہر ایک بندے کو آواز اٹھانی چاہیے۔ تو امام نے درس جو ہے نا وہ محبت کا دیا ہے، لیکن یہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ جس وقت ظلم کی یلغار ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر ابھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، تو میں نے ولاد کے شروع میں بھی میں نے مذمت کی ہے، اور یہ اینڈ پہ پہنچ کے بھی میں ضرور اس چیز کی مذمت کروں گا۔ تو اب وہ ظلم کر رہا ہے، پہلے غزہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب وہ جو ہے نا جی ڈائریکٹلی مثال کے طور پر ایران پر ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ
अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है ना, तो आप अगर बैठे हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि कोई बात नहीं जी, वो तो पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, तो आग की तो ये निशानी है कि वो आग बढ़ के पड़ोसी के घर को जला रही है, तो आपके घर में भी वो आग पहुंच सकती है। तो मैं तो पुकार पुकार के कहूंगा, अपने जमीर को भी झंझोड़ूंगा, आप लोगों से भी कहूंगा कि हमें जो है मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए, कुछ अपना ज़हन इस तरफ लाना चाहिए कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, कहां कहां मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मुसलमानों के साथ जुल्म ना हो रहा हो। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं रहे, हमारे पास जो है ना जी ये ऐसे ऐसे जो मर्द कलंदर थे वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, अगर हैं, थोड़ा सा सर उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मुसलमान जो हैं वो नाम निहाद मुसलमान ही होते हैं, जो कि गैर मुस्लिमों की बात पर लगकर, ठीक है जी, गैर मुस्लिमों की बात के ऊपर लगकर वो उनको दबा देते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, या उनको सर उठाने नहीं दिया जाता। यानी जो भी ऐसी कोई हकीकी बात करता है, कोई भी लीडर उठता है या कोई इस तरह की बात करने लगता है, तो असल ताकत तो होती है अवाम की। असल ताकत किसकी है? अवाम की है। हमें अगर 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 हमारी अवाम मुत्तहिद हो जाए, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, तो यार कोई कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल, जहां मोहब्बत का तकाजा है वहां मोहब्बत करनी चाहिए, और जहां फिर कोई और हल नजर ना आ रहा हो, जैसे कहते हैं ना जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अगर कोई ऐसा मजहब है, कोई ऐसा फिरका है, कोई ऐसा शख्स है दुनिया के अंदर, इस्लाम के अलावा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के अलावा मतलब जो गिरोह बने हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है जो जानबूझकर ज्यादती करना चाहता है या जुल्म करना चाहता है, तो फिर साफ जाहिर है हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और उनके खिलाफ हमें जंग करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, फिर ही जाकर मुसलमानों का एक जो है ना वकार वो बुलंद होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा, पहले भी कई बिलागों के अंदर मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि मोहब्बतें बांटिए, आपस में इत्तेहाद को कायम कीजिए, और ये फिरका वाराना मुसीबतों से निकल आइए, और किसी भी किस्म का इस्लामी लिटरेचर जो है, इस्लामी मवाद जो है, यार उसके ऊपर एतराज मत करो, उसके ऊपर तंज मत करो, बल्कि कोई भी किसी भी शक्ल में बैठा है कहीं भी जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है, तो उसको फॉलो करो, उसको मोहब्बत दो। अल्लाह तबारिक व तआला देखें फिर करता क्या है, क्या जैसे कहते हैं ना जी, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और जब हम उसकी फर्मा बरदारी में आ जाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उनसे मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत रखेंगे, तो फिर हमारा रंग ही कुछ और होगा। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले बिलाग के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।